الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تو چاہے قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے
تو چاہے قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، تیری مرضی میرے مولا جدھر چاہے ادھر کر دے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد ذی وقار میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کرنے کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ جب بھی کوئی انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اشک بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت الہی جوش میں آتی ہے کہ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں کوئی بھی، میرے معاف کرنے میں کوئی بھی دیر نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات تو اپنے گناہگار بندوں کا انتظار کرتی ہے کہ کب میرا یہ گناہگار بندہ، بھولا ہوا بندہ، راستہ سے بھٹکا ہوا بندہ میرے دربار میں آئے اور مجھ سے سچی اور پکی توبہ کرے اور میں اس اپنے بندہ کو معاف کروں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، پھر اللہ کے دربار کا جو ضابطہ ہے، قاعدہ اور قانون ہے، وہ دنیا والے ضابطوں سے بالکل الگ اور تھلگ ہے۔ جب بھی کوئی انسان گناہگار توبہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پھر اسے معافی ہی نہیں بلکہ فرشتوں سے فرماتی ہے کہ اس کے گناہوں پہ بالکل قلم پھیر دو، قلم۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دو، نیکیوں میں تبدیل کرو۔ ہاں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، 19واں سپارہ، اللہ اکبر، اور سورۃ النمل یہ اٹھا کر کے دیکھیے، اس کا آخری رکوع، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ یہاں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی 10 صفات بیان فرمائی ہیں کہ میرے بندے کون ہوتے ہیں، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے کون لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 10 صفات پائی جائیں۔ انہی میں سے ایک صفت رب ذوالجلال نے پھر یہ بھی بیان فرمائی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے،
کوئی کسی قسم کا جرم ہو جائے فوراً ہی وہ اللہ کے دربار میں آ کے جھک جاتے ہیں، اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دوسری جگہ فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس نے اپنی زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، اس سے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہوں، بڑی بڑی زیادتیاں سرزد ہو گئی ہوں، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، گناہ کیے، گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کیے، اپنے نفس پہ ظلم کیے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے یہ یقین کر لیا کہ مجھے معاف کرنے والا اوپر کوئی ذات میرا اللہ بھی ہے، میرا معبود بھی ہے، میرا مسجود بھی ہے، میرا مہربان خدا بھی مجھے معاف کرنے والا ہے، یہ عقیدہ اس نے پکا کر کے مصمم ارادہ کر کے ثم یستغفر اللہ، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کی، استغفار کیا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا، شرمسار ہو گیا، اللہ سے اس نے معافی مانگی، اللہ فرماتا ہے بندہ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں، یجد اللہ غفور الرحیم۔ اے گناہگار بندہ، جب بھی تو اپنے رب کے دربار میں آئے گا اسے مہربان پائے گا، روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذات مہربان ہے اللہ کی ذات۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے گناہ معافی نہیں، ہاں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو بندہ سچے اور پکے دل سے توبہ کر لے، میری ذات پہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا شروع کر دے، اچھے کام کرنا شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، پھر اللہ کے دربار کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کے دربار کا قانون اور قاعدہ یہ ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معافی نہیں بلکہ فرشتوں سے فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس میرے گناہگار بندے کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ کیا کر دو بھائی؟ نیکیوں میں بدل دے، اس کے گناہوں کو، اس کے جرموں کو، اس کی زیادتیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا اور مہربان جو معافی بھی دے اور ساتھ کہے میرے پاس سے یہ لو کچھ لیتے بھی جاؤ؟ بڑی مشکل بات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مہربان ذات ہے۔ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دو۔ دنیا کی عدالتیں تو مجرم کے ریکارڈ کو سنبھال کے رکھتی ہے نا، کہ شاید پھر کسی وقت اس کی ضرورت پیش آ جائے، اس کا ریکارڈ کھول کے دیکھنا پڑ جائے، لیکن اللہ کی ذات مہربان ذات ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے بس اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دو، اس کے جرمائم کو ختم کر دو بالکل۔ اور یہی نہیں بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جو گناہ اس نے کیے ہیں، جو جرم کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھیے 19واں سپارہ سورۃ نمل کا آخری رکوع، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
اور یہ معاملہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے اور اپنے گناہ گار بندوں پہ رحم بھی کرنے والی ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس نے معافی دی، بڑے بڑے شاہکاروں کو اس نے، جب انہوں نے سچی اور پکی توبہ کی، اللہ کے بہت بڑے ولی بنے، بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ یا تو رات دن ظلم و زیادتیاں کرنا ان کا پیشہ تھا، جب رحمت الہی جوش کے اندر آئی، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان لوگوں نے اللہ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کی، پھر اپنے وقت کے وہ لوگ بہت بڑے ولی اور بزرگ بن گئے۔ سید فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شروع میں جوانی کا عالم تھا، ان کی حالت کیا تھی، ان کا پیشہ کیا تھا، رات دن کا مشغلہ کیا تھا، چوریاں کرنا، ڈاکے ڈالنا، زنا کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ شراب نوشی رات دن کی عادت تھی۔ چنانچہ بات مختصر کرتا جاؤں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دن وقت کا یہی ڈاکو، وقت کا یہی چور، وقت کا یہی زانی، وقت کا یہی شرابی، رات کا کوئی وقت ہے، رات کا وقت، اور گھات لگائی ہوئی ہے، ارادہ یہ کیا کہ آج جو ہے نا فلاں گھر کے اندر بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے، وہاں جا کے ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس لڑکی کو اٹھا کے لایا جائے گا، اس کے ساتھ خوب رنگ رلیاں منائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ ارادہ کر کے لوگوں کی چھتوں سے چھلانگے لگاتے ہوئے جوانی کے جوش کے اندر یہ وقت کا ڈاکو اور چور زانی شرابی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اچانک غیب سے آواز آئی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ غیب سے آواز آئی، آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، چونک گئے اور رک گئے فوراً کہ آواز کیسی ہے، کس طرف سے آ رہی ہے، کوئی میرے ہی گھات کے اندر تو نہیں بیٹھا ہوا مجھے پکڑنے کے لیے، کوئی چھپ کے تو نہیں بیٹھا، کوئی میرے بارے میں بات بنا رہا ہو، کوئی منصوبہ بنا رہا ہو کہ آج اس کو پکڑیں گے، یہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے۔ چنانچہ جب کان لگائے، رب ذوالجلال کی غیب سے آواز تھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ عربی سمجھتے تھے، فوراً کان کے اندر یہ آواز پڑی، قرآن مقدس کی آیت سنائی دی۔ مطلب کیا تھا، معنی کیا تھا، ترجمہ کیا تھا؟ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اے لوگو، کیا ابھی لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ کیا گناہگار بندوں کے لیے، گناہگار انسانوں کے لیے، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی یاد کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں؟ اللہ اکبر! یہ آواز پڑی، کانوں کے اندر سمجھ گئے، ترجمہ سمجھ آ گیا، رحمت الہی جوش کے اندر آئی، رحمت الہی نے اس گناہگار بندہ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، فوراً زبان سے نکلا، الآن یا اللہ، یا اللہ اب وہ وقت آ گیا، یا اللہ تیرے سامنے جھکنے کا آج بس وقت آ گیا۔ او دل پسیج گیا، دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا،
رحمت الہی جوش میں تھی، وہیں سے سجدہ ریز ہوئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسی سچی اور پکی اس ڈاکو نے، اس زانی نے، اس شرابی نے اللہ کے سامنے سچی اور پکی ایسی توبہ کی، پھر وقت کا یہ آدمی بہت بڑا ولی بن گیا، بہت بڑا بزرگ بن گیا۔ اور لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کا یہ گناہ گار بندہ پھر 20 سال تک زندہ رہا۔ دل کے اندر خوف الہی اتنا تھا، تقوی ایسا تھا، پرہیزگاری اتنی تھی، رب کا خوف ایسا دامنگیر ہوا کہ پھر کبھی بھی 20 سالوں میں زندگی کے اندر اس آدمی کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر وقت اللہ کا خوف غالب رہتا تھا، روتے رہتے تھے خوف خدا سے۔ کبھی بھی 20 سال کے اندر ہنستے ہوئے کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا گناہگار بندہ، گناہگار انسان کیا سمجھتا ہے؟ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں تو گندی نالی کا کیڑا بن چکا ہوں، بھلا مجھے کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ میرے گناہ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، آج بھی وہی اللہ کی ذات مہربان ذات ہے، وہی ذات موجود ہے۔ اگر کمی ہے تو میرے مانگنے کے اندر ہے، کمی ہے تو میرے توبہ کرنے کے اندر ہے۔ اگر پہلو میں دل ہے اور تڑپ اسلام کی دل میں، اگر پہلو میں دل ہے اور تڑپ اسلام کی دل میں، برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی۔ فضائے بدر پیدا کر، او بدر والوں کو یاد کیجئے، 313 ہتھیار بھی پورے نہیں، گھوڑے بھی پورے نہیں، تلواریں بھی پوری نہیں، کوئی بظاہر اسباب جو فتح کے سبب ہوا کرتے ہیں کوئی بھی بظاہر پورے نہیں تھے، لیکن کیا تھا؟ اگر پہلو میں دل ہے اور تڑپ اسلام کی دل میں، اسلام کی تڑپ تھی، خوف خدا تھا، دل کے اندر ایمان تھا، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تلواروں سے لیس، نیزوں سے لیس، پوری طرح مسلح ہو کر کے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے میدان کہرزار میں اترا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کے یہ 313 غلام ایمان کی دولت صرف ساتھ لیے ہوئے میدان کہرزار میں اللہ کے بھروسہ پہ، اپنے رب کی توکل پہ میدان میں اترے ہوئے تھے۔ بظاہر کوئی بھی فتح کے اسباب پورے نہیں تھے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اسلام کی تڑپ تھی دل کے اندر، دین کی تڑپ تھی، ایمان مکمل اور کامل تھا۔ تو کہنے والا کہتا ہے برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ابھی بھی وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، اس کو وہی طاقت ہے، وہی قدرت حاصل ہے، لیکن کمی آ گئی تو میرے ایمان کے اندر آ گئی، میرے اسلام کے اندر کمی آ گئی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان گناہگار بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے رات دن گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پہ زیادتیاں کی، اپنی جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ آؤ آج بھی اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اس کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو، پھر اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں نہ لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔